سورہ زمر کی آیت نمبر 65۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ میرے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی کہ تم بھی اگر شرک کرو گے تو تمہارے تمام اعمال برباد کر دوں گا، اور تم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے، تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ وحی کی لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، اگر تم بھی میرے نبی شرک کرو گے نا تو تمہارے اعمال کو بھی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ نبیوں نے شرک نہیں کرنا ہوتا، نبی تو فطرتاً معصوم ہوتا ہے، اوپر سے اس کی نگہبانی اور نگرانی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اسلوب لا کے بتا دیا کہ شرک اتنا ناقابل معافی جرم ہے کہ بالفرض و تقدیر، فرض محال محال نہیں ہوتا نا، بالفرض و تقدیر نبی سے بھی شرک اگر سرزد ہوتا تو نبی کو بھی معافی نہ ملتی۔ اتنا بڑا جرم ہے جس کے بارے میں سب سے زیادہ حساس ہونا چاہیے، اس کے بارے میں ہم سب سے زیادہ بحث ہیں۔ یہ تو اخفی من دبیب النمل ہے، چونٹی کی چال سے بھی ہل کی چال مار کے بندے کو قابو کر لیتا ہے یہ شرک، اور اس پر ہمارے عوام علماء بھی نہیں بولتے۔ علماء بھی فضائل پہ بولتے ہیں، زیادہ مسائل پہ بولیں گے، موسمی مسائل پہ بولیں گے، رمضان میں روزے پہ، زکوٰۃ پہ، اعتکاف پہ، ربیع الاول میں سیرت پہ، ادھر ادھر بس اپنا گزارا کر لیں گے۔ جو اصل موضوعات ہیں اس پہ آتے ہی نہیں۔ اصل موضوع تو ہے یہ توحید کے اثبات، شرک کی نفی، سنت کے اثبات، بدعت کی نفی۔ ایمان تو اس کا نام ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔